نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وعملا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ النساء، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیت پڑھیں گے آیت نمبر 11، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے۔ اب مقرر حصے وضاحت سے بتائے جا رہے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا۔ ان حصوں کی تقسیم کا علم علم المیراث کہلاتا ہے یا علم الفرائض کہلاتا ہے، جس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی کو بھی اس کا علم نہیں آتا تو سب گناہگار ہوں گے۔ کیوں؟ یہ وہ علم ہے، اس پر لوگوں کی جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے۔ اگر حصے صحیح تقسیم نہ ہوئے تو صرف یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی نقصان ہو گیا، بلکہ کیا ہے؟ آخرت بھی برباد ہے۔ اس کو علم و فرائض کہا گیا ہے۔ جس طرح نماز ادا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نماز کا طریقہ جانیں۔ اسی طرح میراث کی تقسیم کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ افراد ایسے ہوں جو اس کے ماہر ہوں اور وہ لوگوں کو تقسیم کر کے بتا سکیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا تو سبھی گناہگار ہیں۔ پہلی بات، وراثت کی 3 بنیادیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔